آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ پاکستان میں کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی یعنی CSR اور بین الاقوامی سرمایہ کاری کے معاہدے بٹس جی اور خاص طور پر وہ مشہور زمانہ ریکو ڈک کیس۔ بالکل۔ ہمارے پاس کچھ تحقیقی مقالے ہیں، قانونی تجزیے بھی ہیں اور بلوچستان کا ایک بالکل نیا مائننگ قانون بھی۔ تو کوشش یہ ہے کہ ان سب کو ملا کر دیکھیں کہ یہ معاشی ترقی، قومی مفادات اور سماجی ذمہ داری، ان میں توازن کیسے لایا جائے۔ جی یہ بہت اہم سوال ہے۔ بنیادی طور پر اگر دیکھیں تو پاکستان میں CSR کا جو تصور ہے نا، وہ اکثر آپ کہنے وقتی ہوتا ہے۔ وقتی یعنی جیسے کوئی آفت آ گئی تو؟ ہاں بالکل، فلاحی قسم کا، جو شاید ہمیشہ مقامی لوگوں کی اصل ضرورتوں سے جڑا ہوا نہیں ہوتا۔ اچھا۔ اور ریکارڈ ایک کیس جہاں وہ سونے اور تانبے کے اتنے بڑے ذخائر ہیں، وہ تو ایک کلاسک مثال ہے کہ جب باہر سے سرمایہ کاری آتی ہے تو کیا چیلنجز آتے ہیں، کیا مواقع ہوتے ہیں۔ خاص طور پر جب معاہدے اور قانون کی بات آتی ہے۔ بالکل، وہیں اصل پیچیدگی شروع ہوتی ہے۔ تو یہ جو CSR کی بات آپ نے کی، کیا یہ بس خیرات ہے؟ تحقیق کیا کہتی ہے اس بارے میں، خاص طور پر ملٹی نیشنل کمپنیوں کے حوالے سے؟ تحقیق تو جیسا آپ نے اشارہ کیا یہی دکھاتی ہے کہ یہ اکثر رد عمل میں ہوتا ہے، جیسے کوئی سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا۔ ملٹی نیشنل کمپنیاں MNCs وہ اس میں آگے ہوتی ہیں، لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ اکثر اپنے مغربی ماڈلز یہاں لاتی ہیں، جو شاید یہاں کے ماحول میں، یہاں کے حالات میں فٹ نہ بیٹھتے ہوں۔ بالکل، وہ یہاں کے زمینی حقائق سے پوری طرح میل نہیں کھاتے۔ اور شروع میں تو زیادہ توجہ چائلڈ لیبر جیسے مسائل پر تھی، سیالکوٹ کی فٹ بال انڈسٹری، پھر ٹیکسٹائل سیکٹر وغیرہ۔ اور کیا مقامی لوگوں کی شمولیت ہوتی ہے اس میں؟ یہی تو ایک اہم نکتہ ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ اسٹیک ہولڈرز یعنی مقامی کمیونٹیز وغیرہ، ان کی شمولیت بہت کم رہی ہے۔ اور شاید یہی چیز پھر بعد میں عدم اعتماد پیدا کرتی ہے، جیسے ریکو ڈک جیسے بڑے منصوبوں میں۔ یقیناً یہ ایک بہت اہم پہلو ہے۔ ریکو ڈک کی کہانی دیکھیں تو 1993 میں شروع ہوئی، اچھا۔ جب بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی BDA اور ایک آسٹریلوی کمپنی تھی BHP منرلز، ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، CHVA۔ یہ کس چیز کا معاہدہ تھا؟ یہ بنیادی طور پر تلاش کا ایک جوائنٹ وینچر تھا چاگی ہلز میں۔ BHP کو اس میں 75% حصہ ملا تھا۔ 75%؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی، پھر بعد میں کچھ قوانین تھے، بلوچستان مائننگ کنسیشن رولز 1970، ان میں BHP کے کہنے پر کچھ نرمی کی گئی۔ اچھا۔ اور پھر ایک نئی کمپنی بنی، تیتھیان کاپر کمپنی یعنی TCC، جسے یہ حصہ منتقل ہو گیا۔ لیکن پھر 2013 میں تو سپریم کورٹ نے اس سارے معاہدے کو ہی کالعدم قرار دے دیا تھا نا؟ جی بالکل، سپریم کورٹ نے دو بنیادی باتیں کہیں۔ ایک تو یہ کہ قوانین میں جو نرمی کی گئی وہ غیر قانونی تھی، اور دوسرا یہ کہ BHP پاکستان میں رجسٹرڈ ہی نہیں تھی۔ تو معاملہ ختم ہو جانا چاہیے تھا؟ نہیں، یہیں سے تو اصل بین الاقوامی موڑ آیا۔ TCC اس فیصلے کے خلاف چلی گئی بین الاقوامی ثالثی عدالت ICSID میں۔ ICSID یہ ورلڈ بینک والا ادارہ ہے؟ جی، ورلڈ بینک کا ادارہ ہے جو سرمایہ کاری کے تنازعات حل کرتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہوئی کیا کہ ICSID نے پاکستان کی سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ کہہ لیں ایک طرف رکھ دیا اور TCC کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک ملک کی سب سے بڑی عدالت کا فیصلہ؟ یہی بات سمجھنے کی ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ICSID جیسے ادارے خود کو بین الاقوامی معاہدوں اور قوانین کا پابند سمجھتے ہیں، مقامی عدالتوں کے فیصلوں کا نہیں۔ اچھا۔ ان کا دائرہ اختیار بین الاقوامی سرمایہ کاری قوانین سے آتا ہے۔ ان کا موقف تھا کہ پاکستان نے سرمایہ کاری معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ شاید سپریم کورٹ نے فیصلہ دیتے وقت اس بین الاقوامی پہلو یا بین الاقوامی نجی قانون کو پوری طرح نہیں دیکھا تھا۔ تو یہ جو BITs ہیں، یعنی دو طرفہ سرمایہ کاری معاہدے، ان کا کیا کردار بنتا ہے پھر اس سارے معاملے میں؟ دیکھیں، یہ BITs دو ملکوں کے بیچ ہوتے ہیں۔ مقصد ہوتا ہے ایک دوسرے کے سرمایہ کاروں کو تحفظ دینا۔ پاکستان کے بھی ہیں ایسے معاہدے؟ جی، پاکستان کے بھی کئی ملکوں کے ساتھ ہیں، تقریباً 31 تو نافذ ہیں۔ ان کا فائدہ یہ ہے کہ یہ غیر ملکی سرمایہ کاری FDI لانے میں مدد دے سکتے ہیں، خاص طور پر مہنگے شعبوں میں جیسے کان کنی ہے، توانائی ہے۔ لیکن اس کا دوسرا رخ ظاہر ہے، ریکو ڈک کیس ہمارے سامنے ہے۔ بالکل، منفی پہلو یہ ہے کہ یہ معاہدے کبھی کبھی آپ کی ملکی پالیسی بنانے کی گنجائش کو محدود کر دیتے ہیں۔
اور جیسا ریکوڈکٹ نے ہوا، اربوں ڈالر کے تنازعات کھڑے ہو سکتے ہیں۔ بہت مہنگے پڑتے ہیں یہ۔ کبھی کبھی فنڈز کی منتقلی جیسی شرائط بھی ملک کے لیے کہہ لیں نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ تو صرف BITs ہونا کافی نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ سرمایہ کاری کے لیے ادارہ جاتی استحکام، اچھی گورننس، یہ چیزیں بھی اتنی ہی ضروری ہیں۔ اچھا، تو ان سارے تجربات کے بعد خاص طور پر ریکوڈک سے سیکھ کر بلوچستان نے کیا کیا ہے؟ سنا ہے کوئی نیا قانون آیا ہے مارچ 2025 میں؟ جی ہاں، بلوچستان مائنز اینڈ منرلز ایکٹ 2025 یہ ایک بڑی کوشش ہے ماضی کی غلطیوں سے سیکھنے کی۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے کہ کان کنی کے لیے ایک شفاف، مستحکم اور بین الاقوامی معیار کے مطابق ماحول بنایا جائے۔ اس میں بڑی اور چھوٹی کان کنی کی واضح تعریفیں ہیں۔ ریکوڈیک جیسے منصوبوں کو کوالیفائڈ انویسٹمنٹ کہا گیا ہے۔ اس میں نیا کیا ہے جو پہلے نہیں تھا، خاص طور پر مقامی لوگوں کے حوالے سے؟ کئی نئی چیزیں ہیں، مثلاً لائسنسنگ کے لیے نئی اتھارٹیز بنائی گئی ہیں۔ سب سے اہم میرے خیال میں مقامی کمیونٹیز اور زمینداروں کے حقوق کے تحفظ پر بہت زور ہے۔ کیسے؟ ان کے ساتھ باقاعدہ معاہدے لازمی قرار دیے گئے ہیں، پھر ماحول اور سماج پر اثرات کے جائزے یعنی EMP اور SIMP وہ بھی لازمی ہیں۔ یہ تو بہت اہم ہے۔ جی، اور مقامی لوگوں کو روزگار اور ٹریننگ دینا، مقامی سطح پر خریداری کے اہداف بھی ہیں۔ بڑی کانکنی کے لیے 50%، چھوٹی کے لیے 75%۔ اور اگر کوئی تنازع ہو جائے؟ اس کے لیے بھی سوچا گیا ہے، ضلع سطح پر کمیٹیاں بنیں گی، ڈسٹرکٹ مائننگ لائزان کمیٹیز، جو تنازعات حل کرنے میں مدد کریں گی۔ تو لگتا تو ہے کہ کافی سوچ بچار کے بعد یہ قانون بنا ہے۔ کیا یہ واقعی مستقبل میں ریگ ڈگ جیسے مسائل کو روک پائے گا؟ دیکھیں، قانون بننا تو ایک بہت اہم قدم ہے۔ یہ شفافیت، مقامی شمولیت، تنازعات کے حل، ان سب پہلوؤں پر زور دیتا ہے جن پر ماضی میں تنقید ہوتی رہی ہے، خاص طور پر کمیونٹی سے معاہدے والی بات۔ جی۔ اور یہ ضلعی کمیٹیاں یہ براہ راست ماضی کے عدم اعتماد کو کم کرنے کی کوششیں، لیکن اصل امتحان ہمیشہ کی طرح اس کے نفاذ میں ہے۔ کیا ہمارے ادارے اس سے صحیح طرح نافذ کر پائیں گے؟ بالکل۔ کیا ان میں وہ صلاحیت ہے کہ وہ اس قانون کو اس کی اصل روح کے مطابق نافذ کریں؟ یہی اصل سوال ہے۔ تو آج کی گفتگو سے یہ تو بالکل واضح ہے کہ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کے لیے یہ ایک مسلسل جدوجہد ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری کی ضرورت بھی ہے، جی، اور اپنے قومی اور سماجی مفادات کا تحفظ بھی کرنا ہے۔ ریکوڈک کیس ہو یا CSR پر تحقیق، یہ اسی کشمکش کو دکھاتے ہیں۔ یقیناً۔ اور بلوچستان کا یہ نیا مائننگ ایکٹ 2025 یہ اسی سمت میں ایک مثبت قدم نظر آتا ہے۔ ایک کوشش ہے کہ ماضی کے تجربات سے سیکھ کر آگے بڑھا جائے۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچنے کی بات چھوڑ جاتے ہیں۔ کاغذ پر بہترین قانون بن جانا ایک بات ہے، لیکن کیا ہمارے ادارے ان قوانین کو زمین پر اس طرح اتار پائیں گے کہ سرمایہ کاری بھی آئے، ملک کا فائدہ بھی ہو، اور سب سے اہم مقامی کمیونٹیز اور ماحول کا تحفظ بھی یقینی ہو؟ جی، اصل کامیابی اسی میں ہے۔